वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हो रही है हामला खवातीन की 9 मंथ्स की जर्नी की, कैसे वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकती हैं, क्या क्या खाने में वो ले सकती हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद एक और डॉक्टर सायरा नज़ीर ने। शी इज़ कंसल्टेंट OBS एंड गायनीन MBBS एंड FCPS। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सायरा, आपने वक्त निकाला हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। चूँकि हम 2020 पिछला जो साल था उसमें कोविड-19 से हम मुसलसल लड़ते रहे। वैक्सीनेशन अभी बहुत तरह की है मौजूद, लेकिन कोई ऑथेंटिक या फाइनल वैक्सीनेशन नहीं आई है कि कोई रिजल्ट सामने आया हो। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी हामला खवातीन के हवाले से कि वो खुद को कैसे कोरोना वायरस से बचा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीहा। सलाम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अभी तो हमारे जितने भी हामला खवातीन के जो मसाइल अभी आ रहे हैं वो ज़्यादातर कोविड-19 जो पैंडेमिक है उससे लिंक्ड आ रहे हैं, और ज़्यादातर हमारी हामला खवातीन के यही सवालात होते हैं कि हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि एक जिस तरीके से हम बाकी एहतियात बताते रहते हैं उसी तरीके से कोरोना वायरस में एक हामला खातून के लिए भी वही एहतियात है, और कोरोना वायरस से बचने में एहतियात ही सबसे ज्यादा अक्लमंदी एहतियात करना ही है। इसके लिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। अब इसके हम फैलने के अगर देखें तो इसके 2 तरीके हैं फैलने के। या तो एक डायरेक्ट कांटेक्ट है, या जिससे मतलब ये है कि जो मुतासरा फर्द है उसके खांसने, छींकने या बोलने से ये दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाता है और दूसरा इंसान से मुतासर हो जाता है। या फिर हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट कहें, यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह को हाथ लगाते हैं या किसी शख्स के दूसरे हाथ को हाथ लगाते हैं जिस पर ये वायरस मौजूद है, तो उस तरीके से ये दूसरा इंसान इससे मुतासर हो सकता है। यानी कि इस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अब इसकी एहतियात उसी तरीके से एहतियात जरूरी है जो हम बार बार बता रहे हैं, यानी कि हाथ, मास्क और फासला। हाथ यानी कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद 20 सेकंड के लिए हाथ अपने धोए जाएं ताकि इस वायरस को खत्म किया जा सके। मास्क का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब मास्क का इस्तेमाल ये नहीं कि एक शख्स मास्क इस्तेमाल कर रहा है एक नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 2 इंसान आमने सामने हैं और दोनों ने मास्क इस्तेमाल किया है तो इसका ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है। सही। और तीसरा फासला, यानी कि कम से कम 6 फीट का फासला जो है वो रखा जाए। अब और स्पेशली अब हामला खवातीन इसमें क्या एहतियात करें, तो इसके लिए हामला खातून के लिए जरूरी है कि वो चहलकदमी करें। असल में जो कोविड-19 है वो उसमें खून में जमने की सलाहियत बढ़ जाती है, और प्रेगनेंसी जो है वो भी एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, यानी इसमें भी खून की में जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो हामला खातून है वो थोड़ी बहुत चहलकदमी रखे, पानी का इस्तेमाल करती रहें। इसके अलावा मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। ठीक है, मुतवाज़न ग़िज़ा कहा, और आपने बताया कि जो केयर है वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनके लिए कोविड वायरस उन पर अटैक करे, क्या इसका रिस्क ज्यादा होता है या आम बंदे जितना ही होता है? अच्छा, नहीं बिल्कुल जी, एक आम खातून पे और कोविड-19 मतलब और एक हामला खातून पे बिल्कुल बराबर का रिस्क होता है। अगर खातून का हमल है तो ये रिस्क बढ़ नहीं जाता जी, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक हामला खातून को कुछ तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि क्योंकि हमें पता है कि जो हमल है, जो प्रेगनेंसी है, उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, ठीक है, और उसमें जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं वो ज्यादा सीवियर होने का अंदेशा होता है। इसी वजह से कोविड-19 जैसे हमें पता है कि एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इस वजह से जो हामला खवातीन है उनमें अगर कोरोना हो तो कुछ तहकीक के मुताबिक ये देखा गया है कि इसमें ज्यादा शदीद होने का खतरा हो सकता है। और स्पेशली उन खवातीन में जिनमें कोई पहले से तिब्बी मर्ज है, जैसे कोई ब्लड प्रेशर की मरीजा हैं, कोई शुगर की मरीजा हैं, या फिर कोई जिगर गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हैं, या जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो, या जिनका हमल 7 महीने से ज्यादा हो, या जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा हो, उसमें देखा गया है कि ये वायरस जरा
زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے اور ان میں ہسپتال میں داخلے کا رسک بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ ہونا کہ کرونا وائرس ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک حاملہ خاتون اور ایک دوسری خاتون کو بالکل برابر کا رسک ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب حمل ہے تو عورت اپنی چونکہ یہ قوت مدافعت اس میں کم ہو جاتی ہے حمل میں، تو زیادہ اپنی غذا کا استعمال رکھیں، متوازن غذا استعمال کرتی رہیں. اس کے علاوہ آئرن، فولک ایسڈ، وائٹامن ڈی، کیلشیم، ان کا استعمال کرتی رہیں. ڈاکٹر صاحبہ، علامات ظاہر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ کیونکہ بہت سارا سی میڈیکیشن یا میڈیسن کا استعمال کرنے سے بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی. تو اگر علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، اب نبیہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے، اس میں اب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کرونا وائرس ہو تو علامات ظاہر ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر جب کرونا وائرس ہو تو اکثر جو ہوتا ہے یا تو یہ معمولی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، اور مریضہ جو ہے یا حاملہ خاتون جو ہے وہ اس سے مکمل طور یا علامت ہوں گی نہیں، یا اگر ہوں گی تو معمولی نوعیت کی ہوں گی، اور حاملہ خاتون اس سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گی. اب اگر علامات ظاہر ہوں، علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جس سے بخار ہو سکتا ہے، بخار کے ساتھ کھانسی ہو سکتی ہے، سانس میں لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، پیٹ کی خرابی ہو سکتی ہے، جسم میں سر میں درد یا سونگنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو خاتون کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ فوراً اپنا ٹیسٹ کرائیں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. اب آئسولیشن سے جو ہے وہ اپنے باقی فیملی ممبرز کو بھی اس سے بچا سکتی ہیں، اور اس احتیاط، وہی چیز جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، احتیاط ہو جائے گی. اچھا جی، اب آئسولیشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کمرہ علیحدہ ہو، ہوادار ہو، بالکل وہ ایک تنگ کمرے میں، بند کمرے میں بند نہیں ہو جائیں گی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے تولیے کا استعمال علیحدہ کریں، کھانے پینے کے برتن تھوڑے علیحدہ رکھیں. اچھا، اگر ہم آئسولیشن کا کہتے ہیں تو اس کا یہ نہیں کہ آئسولیشن میں بالکل بند ہو جائے، تھوڑی بہت، کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بات بتائی اس میں بھی تھوڑی بہت چہل قدمی جاری رکھیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں، یہ چیزیں اس میں ضروری ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چونکہ 9 منتھس آپ کو بار بار ڈاکٹر کو وزٹ بھی کرنا پڑتا ہے سٹارٹنگ میں بھی اور ڈیورنگ مطلب کہ 9 منتھس تک، تو کیا ریگولر معائنے کے لیے اتنا ہی ہسپتال جانا ضروری ہے؟ کیونکہ احتیاط آپ نے بتایا کہ احتیاط لازمی ہے، یا پھر اپنے وزٹس جو ہیں ان کو کم رکھا جا سکتا ہے اور ڈاکٹر سے صرف فون پر بھی بات کی جا سکتی ہے؟ جی، اچھا دیکھیے، اس میں جو خاتون آئسولیشن میں ہیں، اچھا آئسولیشن میں بھی میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا، تو آئسولیشن میں اس میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ آئسولیشن اگر تو عورت ٹھیک ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں اور وہ ریکور ہو رہی ہیں تو وہ علامات ظاہر ہونے کے 10 سے 14 دن تک اپنی آئسولیشن ختم کر سکتی ہیں. اب اگر وہ آئسولیشن میں ہے اور ان کو بلایا گیا ہے یا ان کا طبی معائنے کا وہ مدت ہے اور ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اس ٹائم میں وہ ہسپتال اپنا معائنہ اس آئسولیشن کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ جا کر کروا سکتی ہیں. صحیح. لیکن اگر ان کو اپنے جو ہے کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ کسی بھی علامات میں شدت پیدا ہو رہی ہے، کہ بخار میں اضافہ ہو رہا ہے، 3 دن سے زیادہ بخار رہ رہا ہے، شدید ہو رہا ہے، یا کھانسی میں تکلیف ہو رہی ہے، یا سینے میں درد شروع ہو گیا، تو اس صورت میں وہ فوراً ہسپتال رجوع کریں گی. اب جو ریگولر معائنے کی آپ بات کر رہی ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ جن عورتوں کو جو مطابق ٹائم کے بلایا گیا ہے وہ اس پہ ضرور اپنے ہسپتال جا کر وہ طبی معائنہ اس مدت کے مطابق کراتی رہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو ہمیں کمپلیکیشنز کا یا پرابلمز کا نہیں پتہ چلتا، اور مزید جو ہے ماں میں اور بچے میں پیچیدگیاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح بتا رہی ہے کہ میں آپ کو بتایا کہ احتیاط ضروری ہے، اس میں ہر ہسپتال نے خود ہی سے جو ہے اپنے معائنے کی مدت کو اس کے مطابق آلٹر کر دیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی نارمل پریگننسی چل رہی ہے اور ہم اگر 2 ہفتے کے بعد بلاتے ہیں تو اس کو ہم نے 4 ہفتے کے بعد کر دیا ہے، تاکہ عورت کو کم سے کم ہسپتال میں ایکسپوز کیا جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہسپتال میں کووڈ کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں، تو اس مدت کو کم کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے ریگولر معائنے کے لیے جائیں گی. اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز نے جو ٹیلی فونک انفارمیشن ہے یا ٹیلی فونک ایڈوائز، اس کی بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں کہ وہ بھی ایڈوائز اس سے بھی لی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ بالکل نہ جانا ہسپتال، معائنہ نہ کروانا، یہ ماں اور بچے میں مزید پیچیدگیاں
لے کر آتا ہے. مزید پیچیدگیاں اس سے ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جن خواتین کو ڈیورنگ پریگننسی وہ کووڈ پازیٹیو ہو جاتی ہیں تو کیا کسی قسم کے اثرات بچے پر بھی پڑ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ہماری خواتین میں بہت زیادہ اس سے پریشانی، کیونکہ ابھی دیکھا گیا ہے کہ کافی حاملہ خواتین ہیں جن کو جو ہے کووڈ ہوا اور وہ اسی لیے پریشان ہوتی تھی کہ اب ہمارے بچے پر اس کے ہوں گے. تو اس کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. ابھی تک تو ایسے آثار نہیں دیکھے گئے کہ اس سے بچے کی نشو و نما یا اس کی گروتھ پہ کوئی فرق پڑتا ہے. نہ ہی جو ہے اس سے یہ دیکھا گیا ہے، کوئی مطلب ایسی سٹڈیز نہیں آئیں کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو ہے حمل ضائع ہونے کی وجہ بنتی ہے یا مس کیریج ابارشن کی وجہ ہو سکتی ہے. یہ ایسا نہیں دیکھا گیا، اس سے ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کے علاوہ جو جس طریقے سے کچھ وائرل انفیکشن بچے میں جسمانی نقص پیدا کرتے ہیں وہ بھی اس کورونا وائرس میں نہیں دیکھا گیا کہ اس کی وجہ سے بچے میں جسمانی نقص نہیں دیکھا گیا، یعنی کہ یہ ٹیرٹوجینک نہیں ہے. اب کچھ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 9 مہینے سے پہلے ڈیلیوری کچھ خواتین میں دیکھی گئی ہے، یعنی کہ جسے ہم پری ٹرم ڈیلیوری کہتے ہیں، وہ کچھ خواتین میں دیکھی گئی ہے. اب زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈیلیوری خود کروائی گئی ہے 9 مہینے سے پہلے تاکہ مریضہ کی جان بچائی جا سکے اور وہ جلد صحت یاب ہو سکے. جی، یعنی کہ جیسے کوئی پیشنٹ سیریس کنڈیشن میں ہے یا وینٹیلیٹر پہ ہے یا ایسی حالت میں ہے جس میں مریضہ کی جان بچانے کے لیے ڈیلیوری ضروری ہے، تو اس میں 9 مہینے سے پہلے ڈیلیوری کرائی گئی ہے. اب آیا اس وائرس کی وجہ سے پری ٹرم ڈیلیوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ابھی اگر کسی مطلب کہ بچہ ڈیلیور ہونے کے بعد اگر ماں کووڈ پازیٹیو ہو جاتی ہے تو کیا یہ وائرس، چونکہ بچے کا ڈائریکٹلی جو انٹریکشن ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے، تو کیا اگر ماں کووڈ پازیٹیو ہے تو کیا یہ خطرہ ہے کہ بچے کو بھی یہ وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ابھی کچھ شرح ایسی دیکھی گئی ہے نبیہہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ وائرس ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گی اس کی شرح بہت کم ہے. مطلب آپ کہیں کہ یہ انکامن ہے. لیکن ابھی جو جیسے ہمیں پتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے چائنا میں یہ وائرس آیا تھا، اور چائنا میں جتنی بھی شروع میں سٹڈیز زیادہ تر کی گئی تھیں اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ یہ وائرس جو ہے ماں سے بچے میں ٹرانسفر نہیں ہو رہا، یعنی کہ جو نمونے جو سیمپلز لیے گئے تھے اس میں یہ نہیں پایا گیا تھا. لیکن ابھی کچھ کیسز جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اس پہ مزید کام ہو رہا ہے، نئی تحقیق ہو رہی ہے، نئی سٹڈیز ہو رہی ہیں، تو اس میں کچھ شرح میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر اس لیے بھی پریشان ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب مجھے کووڈ ہو گیا ہے تو کیا میں نارمل ڈیلیور کراؤں گی تو یہ وائرس بچے کو ہو جائے گا، یا میں سیزیرین کروا لوں. تو میں آپ کو ضرور یہ بتانا چاہوں گی کہ اس میں ڈیلیوری کا آپشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ نارمل ڈیلیوری ہو یا سیزیرین ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ٹرانسمیشن کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے اس ٹرانسمیشن کے لیے اور آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو جو ہے وہ کی، ہماری آڈینس کے جو بہت سارے سوالات تھے ان کا جواب آپ نے دیا. بہت شکریہ جناب. ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر اریبہ سے ہوگی ان ڈیٹیل گفتگو، ان تمام باتوں کے جواب ہم جانیں گے جن کو سوچ کے ہمیشہ مائیں پریشان رہتی ہیں یا کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں، کیونکہ رائٹ سائڈ سے کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ سے کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے. اس میں جو بیچاری ماں ہوتی ہے اور فرسٹ ٹائم آپ کا اگر وہ کنسیو کیا ہے اور فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوئی ہے تو وہ بیچاری کو اس کے جوابات نہیں مل پاتے. تو آج نیو پاکستان میں ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے. اسٹے ود اس. نیو پاکستان، پاکستان، نیو پاکستان. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور اب لمحہ آیا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا یقینی طور پہ آپ سب لوگوں کو ہوگا بڑا بے صبری سے انتظار، اور یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے پڑتے ہیں آپ کو. مائیں اکثر یوٹیوب پہ جا کر بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، گوگل پہ سرچ کر رہی ہوتی ہیں، اپنی جو دوستیں ہیں جو کہ اس ایکسپیرینس سے گزر چکی ہوتی ہیں ان سے بہت کچھ جان رہی ہوتی ہیں. پھر مائیں اور آپ کی ساس آپ کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں. کچھ لوگ ابھی ہی بلیو کرتے ہیں بہت ہی پرانے پیٹرن پر، پرانی چیزیں جو کہ چلی آ رہی ہیں سالہ سال سے. تو کیا فرق آیا ہے، کن کن باتوں میں حقیقت ہے اور کس میں حقیقت نہیں ہے، یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے. جی
डॉक्टर अरीबा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। चलें जी, अफवाहें या जिनको हम इंग्लिश में मिथ्स कहते हैं, जितनी प्रेवलेंट हमारी सोसाइटी में है ना, किसी बाहर के मुल्क में ये नहीं है। क्योंकि वो मैं नबिया को भी बताई थी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो समझते हैं कि हमें सब पता है क्योंकि हम एक्सपीरियंस हैं, लेकिन साइंस ने जब उनकी बातों पे तहकीक की तो वो हार्डली 90% तक तो गलत आ रही थी और हार्डली 10% जो थी वो ठीक थी। तो आइए उनको जरा डिस्कस करते हैं। क्या जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा था, हम थोड़ा सा उस पर एम्फोसाइज करेंगे। सबसे बड़ी मिथ्स तो खुराक को लेके हैं हमारे यहाँ। दोबारा वही बात, गर्म ठंडी गजा हमें आज तक डॉक्टर्स को समझ नहीं आई क्या होती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों को बड़ा अच्छा पता है क्या होती है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने जिक्र किया था मुट्ठी भर नट्स डेली बहुत जरूरी है। मैं दोबारा उस पर एम्फोसाइज करूंगी, मुट्ठी भर नट्स बहुत जरूरी है हमल में। बच्चे की दिमागी नशोनुमा के लिए उसके अंदर DHA है, उसके अंदर कॉलिन है, ठीक है, ये सारे और ओमेगा 3 है। ये नहीं लेंगे तो बच्चे की दिमागी नशोनुमा अच्छी नहीं होगी। डॉक्टर साहिबा, उसको भी तो हम गर्म ठंडे से समझते हैं ना कि रात भर पानी में भिगो दोगे तो ये ठंडी हो जाएगी, तासीर गर्माहट निकल जाएगी। तो क्या जो मुट्ठी भर नट्स हैं वो किसी भी सूरत में लिए जा सकते हैं? अगर आपको दिली तस्कीन मिलती है कि शायद पानी के साथ लूंगी तो फर्क पड़ेगा, आप ऐसे लीजिए, वरना फर्क कोई उससे वो कुछ भी नहीं, कोई फर्क कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ये है कि आप पानी निकाल दो, डिहाइड्रेटेड नट्स जो हैं उनको आप कह लो, वो सिर्फ छिलका नरम करने के काम आ सकते हैं। आप बेशक दूध के साथ ले लें, आई डोंट माइंड। दूध गर्म करके नट्स उसमें उबाल लीजिए, खजूर एक डाल लीजिए उसके अंदर, ठीक है, हनी डाल लीजिए। ये सारी चीजें जिनका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था और हमारी माएं मना कर देती हैं। शहद नहीं लेना, खजूर नहीं लेनी, नट्स नहीं लेने, अंडा नहीं लेना, ब्रॉयलर चिकन नहीं लेना। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, गोश्त खोरी पर भी बड़ा ज्यादा वो फोकस हमारे यहाँ खवात की गोश्त खाते जो बस वो फल चाहे दूध चाहे लो या ना लो, एक ये भी बड़ा वो है। एक मैं वर्ड जो हमारे लिए एक साइंस ने निकाला है, उसको इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं, उर्दू में मतवाजन गज़ा कहते हैं। ये लेना बड़ा जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि दिन में गोश्त ये, रात में दाल लेनी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स एक गजा में है वो दूसरे में नहीं है। हम अगर एक ही गजा पे कंसंट्रेट करते रहेंगे, लेट्स से अगर कोई सिर्फ गोश्त खाता जा रहा है कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं गोश्त लूंगी, मैं पराठा लूंगी, मैं जो है हर तली हुई चीज लूंगी, मैं मीठा भी लूंगी क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, खैर है देखा जाएगा, तो मैं खाऊंगी तो बच्चा भी पला पलाया निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन मिथ है और मुझे बड़ी हंसी भी आती है, या अक्सर हमारी जो पुरानी मतलब के वही अगेन के हमारी जो अम्माएं हैं उनका बड़ा इस पे यकीन होता है, जो देखते ही गेस कर जाते हैं कि बेटी होगा या फिर बेटी होगी या फिर बेटा होगा। इसमें कितनी हकीकत है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या किसी खास शेप में आती है, और पुरानी जो हमारी अम्माएं नानियां और दादियां हैं वो देख के जज कर जाती है, पहले से ही बात दे देती है कि आपको भाई बेटा होगा या बेटी होगी। देखो, होता ये है कि ये जरूर कहा जाता है कि जब मेल बेबी पेट में हो तो उसके जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं वो थोड़े से आते हैं ब्लड में, तो उसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स हैं, जनरली एक्नी हो सकती है, जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, थोड़े से बाल वो फील करती हैं कि जरा गिरने शुरू हो गए हैं, तो ये एक दो चीजें हैं जो साइंस। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी आपकी बात से, मुझे टाइम अपना भी थोड़ा सा मतलब कि मैं रिकॉल कर रही हूँ, मुझे याद आ रहा है कि हमारे यहाँ एक मिथ जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है, मेरा दिल करता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है मतलब कि वो वाली बात सुन के, कि अगर बेटा है तो माँ पे बड़ा रूप आएगा और अगर बेटी है तो भाई रंगत डल हो जाएगी, ये देखो छाइयां पड़ जाएंगी, बीमार लगोगे। और मेरी बेटी है और मेरे पे मुझे सबने बोला, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, सबने बोला कि बहुत रंगत, लेकिन वो रंगत क्यों आई थी? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आप फल खा रहे हैं, आप दूध ले रहे हैं, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो रूप फिर उससे बेटा बेटी नहीं होगा, वो अच्छा रूप आएगा ही आएगा। बल्कि साइंस कहता है कि बेटे से थोड़ी स्किन खराब होती है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो थोड़े से जो उसके एंड्रोजेंस हैं, जो जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं, जो मेल हार्मोन है, वो थोड़े से एक्सेस में हो जाते हैं, जिसकी वजह से वही जो मैंने कहा कि कभी कभार स्किन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होती है, जिनकी प्रोन है, नॉट एवरीबडी। तो टेक्निकली तो फिर जब बेटी है तो आपकी स्किन ज्यादा ग्लो करती है, बिकॉज वो एंड्रोजेंस कम है, ठीक है, तो वो तो मिथ थी। तो इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक थे कि आपकी स्किन बेटी की वजह से ग्रो कर रही थी, तो वो इसमें गलत हो गई। पहली मिथ तो हमने अभी साबित कर दी कि गलत हो गई, और ये बात आपकी ठीक है। जब मेरी भी जब बेटियां, आई वाज एक्सपेक्टिंग देम, तो रंगत साफ हो गई, रंगत साफ सुथरा हो गया था वो। लेकिन ये है कि ये बड़े बुजुर्गों को कौन समझाए कि ये आप गलत कह रहे हैं। आपको मैं एक वाकया सुनाती हूँ। एक पेशेंट था, मुझे इससे याद आया, हमारी एक सोच पाकिस्तान की, अब ये भी मिथ है ना कि हमारा बड़ा बिलीफ है, डॉक्टर से ज्यादा हमारा इत्तेकाद अपने पीर मुर्शिद पे। तो किसी के पीर मुर्शिद ने उनको कह दिया कि आपका तो है ही बेटा। अच्छा,
وہ آگے ہمارے پاس ڈیلیوری کرانے، تو ڈیلیوری میں بیٹی ہوئی تو وہ تو لڑ پڑے کہ یہ تو ہماری ہے ہی نہیں، ہمارا تو بیٹا تھا. پریشان ہو گئے. ہم نے کہا اسکین میں بیٹا آیا تھا، کس میں اسکین دکھائیے. کوئی اسکین سکون نہیں کرایا تھا ہم نے، ہمیں تو پیر صاحب نے بتایا تھا. تو یہ ہے یہ معاملہ بڑا خراب ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ معاملہ بڑا خراب ہے، بہت خراب ہے. اس کا کچھ کرنا پڑے گا. ہم تو بار بار شو کر کے کوشش کر سکتے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پاتا. تو لوگوں کو اگر شوق ہے جینڈر جاننے کا بیبی کا تو آپ اسکین کرائیے. 18-20 ہفتے کے قریب جب والدہ کا یا حاملہ خاتون کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، اپنے موالد سے کہ جی بیٹا یا بیٹی، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن صرف سوچوں پہ یا لوگوں کی باتوں پہ مت جائیے، بعد میں مسئلے بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آرام پسندی ہمارے ہاں پھر ایک اور میں کہ آرام کرو، آرام کرنا چاہیے. ایکٹیو کم ہی خواتین رہتی ہیں. دیکھو ادھر میں نے ایک چیز لکھی ہے جہاں پہ میں نے لکھا ہے ماڈریٹ ورزش. جی اچھا، میں چاہتی ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھی اپنے آپ کو نڈھال نہیں کرنا ورزش سے. یہ بھی نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تو آپ بس میٹ لے کے اور ڈمبلز ہو رہے ہیں، پش اپس ہو رہے ہیں، کرنچز ہو رہے ہیں. نارمل ماڈریٹ کا مطلب ہے مناسب سی. دوبارہ وہی کہ متوازن ہر چیز میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بیلنس رہے ڈیورنگ پریگنینسی. خیر تھرو آؤٹ لائف، جیسے ہمارا تو ریلیجن بھی ہمیں کہتا ہے بیلنس ہر چیز میں رکھو، نہ اس طرف جانا ہے نہ اس طرف جانا ہے. تو تھرو آؤٹ اگر آپ مناسب ورزش اگر آپ کریں گے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا اور ڈاکٹر یمنا سے بھی ہم بار بار ڈائٹ کے بارے میں بات کریں، اگر آپ مناسب ورزش رکھیں گے تو جن خواتین مطلب کانشیس ہوتی ہیں اپنے ویٹ کو لے کر، آپ دیکھیں گے کتنے بہترین ریزلٹ ان کو ملتے ہیں. میں اپنا بھی ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ 3 months تک میں ٹریڈ مل پر تھی. میں نے اپنی ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کی کنسلٹیشن آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپ کوئی کمپلیکیشن ہے خدا نہ خواستہ. اگر سب کچھ نارمل ہے تو آپ ورزش کر سکتے ہیں. تو میں 3 months میں ٹریڈ مل پہ تھی اور 5-6 month تک ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ مطلب کہ آپ نے بیبی آپ نے کیری کیا ہوا ہے اور آپ اتنے ایکٹیو اور اتنے فریش رہتے ہو. تو بہرحال مناسب ورزش جیسے کہ ڈاکٹر اریبہ نے بتایا کیا کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں. واک سب سے آسان، آپ واک کر لو. اگر جن کے پاس سوئمنگ کی فیسلٹی جیسے آپ بتا رہی تھی، سوئمنگ کریں، بہت اچھی ایکسرسائز ہے اور پریگنینسی کو کچھ نہیں کہتی. آپ ٹریڈ مل کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر نبیہا نے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنے گھر کے پاس والے پارک میں جا کے بس سمپل. آج کل ہر جگہ شہروں میں، ایون چھوٹے شہروں میں بھی پارک کی فیسلٹی ہے. لیکن چلے مانا ہر کوئی کمفرٹیبل نہیں ہوتا یا گھر والے اجازت نہیں دیتے. آپ گھر کے پنجابی میں جسے ویڑا کہتے ہیں، گاؤں کے گھروں میں ویڑے ہیں کیونکہ کھلے اور وہاں کی خواتین ڈاکٹر صاحب بڑی ایکٹیو بھی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے جو ہمارے پاس جو ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ دن رات چونکہ کام میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کی اتنی لگژریس لائف بھی نہیں ہوتی ہے. ان کی فرٹیلٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. وہ ان کے، ہم لوگ جو جنرلی جو شہر کے لوگ ہیں جو اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، جیسے نبیہا کہہ رہی ہیں، وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں پریگننٹ ہونے کے لیے بھی. اور یہ جو ہاؤس ہیلپ ہیں ان کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ اب بس کر دو، کیونکہ وہ فرٹائل ہیں، کیونکہ وہ ایکٹیو ہیں. وہ پوری پریگنینسی گھروں میں بیٹھ کے صفائیاں کرتی ہیں. وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ڈیلیور بھی ان کے بچے ایسے ہی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کا اسٹیمنا بہت اچھا ہے. ڈاکٹر پر ٹائم کم ہے. میں چاہوں گی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر ہم لوگ بات کریں، کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے، لوگ اب جانتے ہیں لیکن اس کے اوپر بات نہیں ابھی بھی ہوتی ہے. ایپیڈیورل کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشن ہے کہ بھائی یہ جس نے لے لیا انجیکشن، بھائی تم لوگوں کو تو پہلی بات تو یہ سننے کو ملتی ہے، تم لوگوں کو کیا پتا کہ بھائی ماں بننے کی جو تکلیف ہوتی ہے درد. لیکن اللہ میاں نے میں کہتی ہوں کہ انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی چیز کی انوویشن اس نے حاصل کی ہے. لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ اس سے لائف ٹائم کے لیے آپ کی کمر برباد ہو جاتی ہے، ایسے ہی سنا ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی. نبیہا ادھر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی. وہ جیسے آپ نے بتایا، میں نے لیا تھا ایپیڈیورل، کوئی میری کمر میں درد نہیں ہے. 11 سال ہو گئے ہیں میرے اس بیبی کو جس سے میں نے ایپیڈیورل لیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ. اور ایپیڈیورل نے جتنی مجھے ڈیلیوری کے بعد ہیلپ کی تھی وہ کمال تھا. ایپیڈیورل سے پہلے جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ لیبر کی پینز بہت شدید ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ تھی. جیسے ایپیڈیورل لگا الحمدللہ اٹ ورکڈ فار می. میں پوری گپ شپ کر رہی تھی نرسز کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ ریلیکس ہو کے، اور میرے سے زیادہ ٹینس جو ہیں وہ میرے گھر والے تھے. تو اب مجھے پتہ ہی نہیں، میں بالکل ریلیکس تھی. سو ایپیڈیورل اف اٹ ورکس فار یو تو یہ بہت کمال ہے. سو ضرور ڈسکس کریں اپنے کنسلٹنٹ سے کہ آپ کے لیے آپ کے کیس میں ایپیڈیورل اچھی آپشن ہے یا نہیں. اور اگر وہ سجیسٹ کرتے ہیں بے دھڑک جائیے، اللہ خیر کرے گا. اس طرح تو دیکھیے ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ لکھا ہوتا ہے. آپ پیناڈول کی گولی اگر کبھی آپ نے اس پتے کو پڑھا ہو تو اس پہ بھی اتنے لمبے سائیڈ افیکٹس لکھے ہیں، لیکن پیناڈول کی گولیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں تو
وہ कैंडीज की तरह खाई जाती है, बिल्कुल पकड़ के। हम सोचते हैं कभी कि इसका कोई साइड इफेक्ट है, तो जरूर हर एक चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये कि ओवरऑल अगर वो चीज इफेक्टिव है तो जरूर लेनी चाहिए, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा जबरदस्त जो है वो ब्रीफिंग दी उन सारी अफवाहों के ऊपर, उन सारी बातों के ऊपर जो हम जानना चाह रहे थे। जनाब ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू, शो अभी एंड नहीं हुआ, बहुत सारी बातें अभी भी हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि जो उस माशरे के फ़र्द हैं वो अच्छे खाने का इस्तेमाल करें और अच्छा खाने का चुनाव करें। अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी सेहत बनेगी। एक फूड, एक सुपर फूड जिसकी आज सुबह से हम अपने प्रोग्राम में बात करें और जो हमारा मौजू भी रहा है प्रेगनेंसी, उसमें हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि जो अंडे हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं आपकी सेहत के हवाले से और इसमें कितनी ग़िज़ाइयत से ये भरपूर होते हैं। लेकिन ऐसे में ऐसी जगह का चुनाव किया जाए, ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ से आपको पता हो कि ये जगह भी परफेक्ट है, बेस्ट है हमारे इंतखाब के लिए। और देसी अंडों का भी जनाब बड़ा रुझान होता है, बड़े पसंद किए जाते हैं। फार्मी अंडे जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो उसके लिए जनाब वहदत फार्म्स, जहाँ से फ्रेश अंडे आपको मिल सकते हैं और जो मुर्गियों की फीड होती है उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। तो हम ज़रा अंडे की अफादियत के ऊपर ही डॉक्टर साहिबा बात करना चाहेंगे कि मुर्गियों की जहाँ पे ख़राब फीड भी होती है, बहुत सारे सवालात लोगों के दिलों में भी उससे लेकर पैदा हो जाते हैं, तो आप इस बारे में क्या? एक दफ़ा कुछ अर्से पहले की बात है कि ना मैंने सुनने में बात आई, हम एज अ डाइटिशियन सुनते रहते हैं खुराक के मुतालिक जब प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में जब भी कभी अराइज हो कोई फूड के मुतालिक, तो फौरन से सबसे पहले हमसे राब्ता किया जाता है। तो एक काफी लोगों ने पूछा शुरू कर दिया प्लास्टिक के अंडे आए डॉक्टर साहब मार्केट में। प्लास्टिक के अंडे? मैं कहूँ प्लास्टिक के अंडे कैसे? कहते नहीं वो प्लास्टिक के हैं। अच्छा, मैंने अपने आसपास एरिया में काफी सर्च किया, इंटरनेट पे भी देखा, तो देयर वर पीपल जिन्होंने वीडियो बनाई हुई थी क्लेम करते नहीं प्लास्टिक के अंडे हैं। मैंने बहुत सर्च किया मार्केट में, लाहौर में तो मुझे शायद मैं बड़े सुपर स्टोर्स पे जा रही थी, मुझे इसलिए नहीं मिला। अच्छा, फिर मैं ट्रैवलिंग पे थोड़े अर्से बाद निकली, उसके बाद वहां पे मैं एग लाजमी लेती हूँ, मेरा एक बड़ा फिक्सा ब्रेकफास्ट है, मैंने एग लाजमी लेना होता है। तो मैंने एग लिया, वहाँ पे मैंने ऑर्डर करवाया, मैं कोई हुंजा वाली साइड पे थी। अच्छा, मैं एग आया है और मैं बड़े खुश हूँ कि एग खा रही हूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है वो खाने का। मैं वहाँ पे जाके भी मैं बाहर का खाना नहीं खाती कि बड़ी कोई तली हुई चीजें खाएं, आदत नहीं है। तो फिर खैर एग मंगवा लिया, एग खाया, प्लास्टिक की तरह मुंह में इकट्ठा हो रहा था और मैंने फौरन मुंह से निकाला ना, आई टोल्ड माय हस्बैंड, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये था प्लास्टिक अंडा जिसके बारे में लोग मुझे बताया। तो ये आपने बहुत मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई जहाँ से ले रहे हैं अफादियत के बारे में हम जो इतनी बातें सुनते हैं लेकिन आपने उसका इंतखाब सही जगह से करना, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा। तो जनाब जो वहदत फ्रेश फार्मर्स हैं इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती चलूँ कि ये बिल्कुल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो फ्रेश फार्म के फार्म्स हैं यहाँ, फार्म फ्रेश के जो फार्म्स हैं यहाँ पर 100% वेजिटेरियन फीड मुर्गियों को दी जाती है और फार्म फ्रेश ओमेगा 3 अंडों के बेशुमार फायदे हैं। 250 से 290 मिलीग्राम ओमेगा हर अंडे में तकरीबन मौजूद होता है जो कि आपकी कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है, दिल के लिए बेहद मुफीद है, ब्लड प्रेशर में भी एतदाल रखता है, जिल्द को खुशगवार और बालों के लिए जनाब बहुत अच्छा है, बालों में शाइन बनाता है, मतवाजन हाइड्रेशन के भी मुफीद फायदे हैं, बेतहाशा हामला खवातीन और शेरख्वार बच्चों के लिए भी ये मुफीद है, जबकि बढ़ती हुई उम्र के साथ तवानाई भी बरकरार रखता है। ये तो बात हुई वहदत फार्म्स के फ्रेश अंडों की जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी अभी बताया कि वो प्लास्टिक के अंडे खाने को आप कहिए से नो, और प्रेगनेंसी में अंडा बेहतरीन चॉइस है। प्रेगनेंसी नहीं, हर किसी को 1 से लेके 2 अंडे रूटीन फुल लेग लेने चाहिए। मिसकंसेप्शन जरूर क्लियर करूंगी नबिया, हम अंडों को एसोसिएट कर, जैसे ओमेगा 3 की आपने बात की, हम अंडे को एसोसिएट करते हैं क्या कोलेस्ट्रॉल हाई कर देगा, दिल के जो हजरात हैं जिनको दिल का मर्ज है वो इस्तेमाल ना करें। अब ओमेगा 3 के बारे में, क्योंकि गूगल का दौर है, अगर आप लोग ओमेगा 3 के बारे में सर्च भी करें कि ये किस चीज से बेनिफिशियल है, तो ये हार्ट को और स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को बहुत सारे, हाँ जी, आपका ब्लड प्रेशर का मसला ठीक करेगा, इवन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको लो करने में हेल्प करेगा। जब हम कहते हैं ना तेल ना इस्तेमाल करें, तो उसमें हर तरह का तेल नहीं आता, उसमें अपने खाने वाले तेल की हम बात कर रहे होते हैं। ओमेगा 3 आपकी जो, ये तो ओमेगा 3
enriched ہے نا, اس میں ایکسٹرا ایڈڈ ہے. اور اگر آپ نارمل بات کریں انڈے کی زردی کی تو وہ بھی بہت بینیفیشل ہے, بہت مفید ہے آپ کے ہارٹ کے لیے. تو اگر انڈے کا انتخاب کریں تو کسی اچھی جگہ سے کریں, دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ملاوٹ آج کل ہر چیز میں نکلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈائٹ میں اگر بے شک حاملہ خاتون کی ہم بات کریں, ہم بچوں کی چھوٹے ایج کے بچوں کی بات کریں یا ہم ٹین ایجرز کی بات کریں, انڈا 1 پر ڈے ہر ایج کے لیے بہت مفید اور لینا چاہیے. اور بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے بھی جو ہے کیونکہ ہم لوگ اس میں ڈاکٹر ریبا یہ کرتے ہیں کہ ہم زردی بھی نکال دیتے ہیں, تو یہ بہت دیر تک کہ ہم نے زردی نکال کے انڈوں کا ہم نے استعمال کیا. تو اس بارے میں اب بھی لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس آنا شروع ہو چکی ہے کہ آپ ایک انڈا جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ کی صحت کے لیے, دل کی صحت کے لیے, آپ کی ہر لحاظ سے کتنا وہ زبردست. چلے بہت وہم کرتے ہیں جو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے زردی نکال دیں, لیکن وائٹ تو لیں, کیونکہ وائٹ میں جو ہے جو پروٹینز ہیں they are the best proteins. اور اولڈ ایج میں جیسے آپ نے کہا پروٹینز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ باڈی بالکل وین آف وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے, ویئر آف ہو رہی ہوتی ہے, ٹیئر آف ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں اس کے لیے پروٹینز چاہیے. تو ہر بزرگ کو لینا چاہیے انڈا, ہر بچے کو بھی لینا چاہیے. اور آج کل جیسے میں نے کہا پینڈیمک ہے کووڈ کا, اور ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے, بہت ضرورت ہے. جیسے انہوں نے بتایا امیونٹی بڑھاتا ہے, قوت مدافعت بڑھاتا ہے, لیجئے نہ گھبرائیے انڈوں سے, اچھی جگہ کا لیجئے اور ضرور لیجئے. اور اگر آپ نے لینا ہے تو وحدت فارمز جناب, جس طرح سے ہم نے اس کے بارے میں بتایا کہ مرغیوں کی فیڈ کا بھی خاص کر یہاں پر کتنا خیال رکھا جاتا ہے, بیمار مرغیوں کو فوراً یہاں پر سے جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا ہے, ان کے انڈے استعمال نہیں کیے جاتے ہیں. تو یہ بات تھی جناب وحدت فارمز کی, جہاں پہ آپ کو فریش جناب انڈے ملیں گے, بالکل پلاسٹک کا انڈا نہیں ہوگا, جو کہ ڈاکٹر یما نے بات کی ہے. تو اگر آپ کو بھی چاہیے برتھ میں فار یور فیملی, اگر آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے تو آپ بھی وحدت فارمز کا انتخاب کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ریبا, بیک ٹو دا ٹاپک. اب ہم ذرا بات کریں گے سٹریس کی, چونکہ ہم ایکچولی بریک میں بات کر رہے تھے کہ جو بہت ساری ابھی اینگلز ہیں جس کو ڈسکس کرنا باقی رہ چکا ہے. سٹریس اینڈ پریگننسی کا تعلق جو ہے وہ دور دور تک نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بہت گہرا ہے اور یہ بہت زیادہ انوائڈیبل ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی رہتے ہوئے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ عموماً کمبائنڈ فیملی سیٹ اپ ہے, کسی ایک نے بھی کوئی بات کر دی تو ہماری خواتین بہت زیادہ دل پہ لے لیتی ہیں. میں تھوڑا سا خواتین کو بھی کہوں گی کہ تھوڑا بہادر ہو جائیں, ٹفن اپ ہو جائیں, ہر بات کو دل پہ نہیں لیتے ہیں, کچھ درگزر کرنا سیکھیے, دل کو صاف رکھنے کی کوشش کیجیے. اور گھر والوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ بھی ذرا نرمی سے برتاؤ کیجیے. ایک بچی جب شادی بیاہ کر کے دوسرے گھر میں آتی ہے تو اس کو ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اس کو آپ لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, آپ لوگوں کو اس بچی کو سمجھنے میں, تو اس کو ٹائم دیجیے. اور جو فوراً حاملہ ہو جاتے ہیں ان کو تو بالکل ہی یہ ٹائم نہیں ملا ایڈجسٹمنٹ کا. تو آپ لوگوں نے بہت اس بچی کا خیال رکھنا ہے ڈیورنگ پریگننسی, خاص طور پہ جو ہسبینڈ حضرات ہیں, جو میاں حضرات ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم خاتون کا, اس حاملہ خاتون کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے. تو جتنا وہ اس کا خیال رکھے گا, آئی ایگری کہ کبھی کبھار وائفز مشکل ہو جاتی ہیں پریگننسی میں بھی, ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں, نہیں بھی جو بات مائنڈ کرنے والی ہو رہی ہوتی وہ بھی مائنڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور مس انڈرسٹینڈنگز بڑھ جاتی ہیں. سو آپ لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے نا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھنے ہیں بیگم کے ساتھ, تھوڑی سی باتیں آپ سمجھ جائیے, آپ انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ اس کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, اس کے بس میں نہیں ہے, اس کے ہارمونز پریگننسی میں اتنے زیادہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں کہ وہ ہر بات کو آؤٹ آف دا پروپورشن فیل کر رہی ہے. تو آپ تھوڑا سا درگزر کر دیجیے. اگر آپ بھی لڑنا چاہیے, آپ نے ایک بہت ہی زبردست میسج بھی ڈاکٹر صاحبہ دے دیا ہے, جو کپل اس وقت خاص کر ہمارا بیٹھ کر شو دیکھ رہے. ڈاکٹر یمنا بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر ریبا آپ کا بہت شکریہ, کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.